ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب مدرسہ مظاہر العلوم میں پڑھتے تھے تو اس وقت میں ایک طالب علم سے ہمارے والد صاحب کے ساتھ میں پڑھتے تھے، بہت ذہین، اور حق تعالی شانہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، چلنے والے جو لوگ ہوا کرتے تھے روڈ کے اوپر، وہ رک کر کے اور ان کے کلام کی تلاوت سنتے تھے، وہ کلام اللہ کی قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے۔ اور جب وہ حدیث پاک کی عبارت پڑھتے تھے تو اساتذہ استاد حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی رویا کرتے تھے۔ عبارت پڑھنے کا بہت سارے کمالات، بڑی اچھی آواز سے، بہت اچھے انداز سے، اور قوت حافظہ اتنا قوی تھا ان کا کہ ایک مرتبہ کتاب دیکھتے تھے تو یاد ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن کمی کیا تھی؟ امتحانوں میں سب سے پہلے نمبر، اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتے تھے، اور اساتذہ تھے وہ ان سے کمتر تھے، ذہانت میں، پڑھنے میں بھی محنت کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا محدث ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا محدث ہوگا۔ تو مولانا یوسف صاحب یہاں کے دولت آباد کے، تمہیں معلوم ہوگا شاید، یہ بھی پڑھتے تھے اس وقت میں، مولانا یوسف صاحب دولت آبادی اور ہمارے والد صاحب یہ سب ساتھ پڑھے ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب شیخ سے فرما دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ حضرت یہ کچھ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ ان کو برا لگتا تھا کہ کیوں کہ یہ متکبر ہے، اپنے ساتھیوں کو حقیر ذلیل سمجھتا ہے اور اپنے استاذوں کی عزت نہیں کرتا، سب کو کمتر سمجھتا ہے، یہ تھا۔ تو شیخ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ تو بھائی اپنے آپس میں بھی ایک دوسرے کا ادب کرنا سیکھو، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ساتھیوں کا آپس کا، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کالا ہے بہترین۔ سمجھ رہے ہو؟ اساتذہ کا تو بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اس کے بعد میں فارغ ہو گئے مدرسے سے، سب چلے گئے، کوئی کہیں پر شیخ الحدیث بن گیا، کوئی کسی مدرسے میں مدرس بن گیا، کوئی کسی مسجد کا امام بن گیا، سب اپنے اپنے جگہ۔ سمجھ؟ 1992 کی بات ہے، میں طالب علم تھا، مدرسہ مظاہر العلوم میں شرع جامع پڑھ رہا تھا اس وقت میں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد میں، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ گزرے اور صاحب کشف تھے اور مستجاب الدعوات بھی تھے۔ تو ان کی طبیعت طویل چل رہی تھی۔ ہمارے شیخ مفتی صاحب مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، ہمارے والد صاحب مولانا رئیس الدین صاحب اور مولانا وقار علی صاحب یہ حضرات ملاقات کے لیے جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا۔ تو کھتولی میں گاڑی رکی، تو کھتولی کی جو ہے نا نہاری بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو گاڑی میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی، تو ڈرائیور صاحب کہنے لگے کہ ہم گاڑی ٹھیک کرا لائیں، آپ تشریف رکھو۔ تو وہیں پر جو ہے مسجد تھی اسٹینڈ کے پاس میں، تو ہمارے حضرت اور والد صاحب سب مسجد میں بیٹھے، وضو کی 2 رکعت نماز پڑھی سب نے۔ میں گیا، حضرت کو طاہری کھانے کا ذرا شوق تھا، میں کہا حضرت طاہری لے آئے، کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، تو پلیٹیں آ گئی فوراً وہاں سے۔ تو ایک صاحب تھے جن کا مدرسہ میں آنا جانا تھا، حضرت کو دیکھا وہ اپنی نہاری کی اس کی طاہری کی پلیٹیں بنوا کر کے وہ لے کر گا گیا دسترخوان بچھا کر۔ تو وہیں پر تھوڑی دیر کے بعد میں ایک شخص آیا، ہاتھ میں تھیلا لٹکا ہوا، اور آ کر کے ہمارے حضرت سے ملاقات کی، والد صاحب کو پکڑ کر کے گلے مل کر رونے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہو؟ کہنے کہ مجھے پہچانا نہیں، کہا کہ بھائی میں نے نہیں پہچانا، کہا میں عبد المتین ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، مدرسہ مظاہر العلوم میں پڑھتا تھا۔ تو ہمارے والد صاحب کو یاد آ گیا فوراً، تو والد صاحب بھی رونے لگے کہ بھائی یہ کیا حال ہے تمہاری اتنے زمانے کے بعد میں؟
تو مفتی صاحب سے ملاقات کی کر لیتی ہے، مفتی صاحب بھی دیکھ کر کے خیریت ہے. کہا کہ مدرسے سے جانے کے بعد کچھ دن تک تو میں نے تیل بیچا، پڑھانے کا کہیں موقع میسر نہیں ہوا. اس کے بعد میں جب بہت پریشان رہا تو کچھ دن تک میں نے پھر مزدوری کی اور حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کہیں پڑھانے کا موقع مجھ کو نہیں ملا. آخر میں جو ہے نا میں نے بس کی کنڈکٹری کی، کبھی کچھ کام کرتا ہوں کبھی کچھ کام کرتا ہوں. وہ چلا گیا. ہمارے والد صاحب نے فرمایا مفتی صاحب سے کہ حضرت یہ وہی لڑکا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات سے نوازا تھا، لیکن یہ آپس میں اپنے ساتھیوں کو ذلیل سمجھتا تھا، حقیر سمجھتا تھا، اپنے اساتذہ کی بے ادبی کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، سب کو حقیر سمجھتا تھا. تکبر اور علم ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، علم اور کبر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ایمان اور کبر دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. سمجھ لیں؟ اس کی اس بے ادبی نے اس کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا. تو کیا فائدہ ہوا مولانا سے بھائی؟ کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی الحمدللہ میں پڑھا رہا ہوں، حدیث کی خدمت کر رہا ہوں. اور بھی تھے کہ یہ بھی سب حدیث کی فلاں کہاں ہے کہ فلاں. شیخ رینو صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے. تو وہاں پر جو ہے نا ہمارے والد صاحب بہت روئے، چھوٹے صاحب بھی روئے یہ حالت دیکھ کر کے. پھر والد صاحب ہمارے مدرسہ مظاہر میں گئے حضرت سے ملاقات کرنے کے بعد میں شام کے ٹائم. تو جب والد صاحب تشریف لے جایا کرتے تھے سہارنپور میں تو طلبا کو عشاء کی نماز کے بعد میں نصیحت کرتے تھے. جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے سب طلبا اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. تو وہ واقعہ وہاں پر جو ہے نا ہمارے والد صاحب نے پھر سب کو سنایا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا. دوسری بات تو یہ ہو گئی کہ اپنے آپس میں ساتھیوں کا ایک دوسرے کا ادب احترام کرنا. اگر کسی کا سبق یاد نہ ہوتا ہے یا کوئی امتحان میں کم نمبر لے کر کے آ گیا تو اس کی مذاق نہیں اڑانا، اپنا آپ کو اچھا نہیں سمجھنا. اس سے بھی جو ہے نا علم میں نقصان ہوتا ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کا احترام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر جیسے نل ہے نا، نل پانی کون دیتا ہے؟ نل دیتا ہے. پانی کون دیتا ہے؟ نل. تو نل کو زمین میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نل پانی نکلتا ہے زمین سے، لیکن نل ایک ذریعہ ہے اس کا. سمجھ رہے ہو نا؟ اگر نل کو ویسی زمین پر رکھ دو گا تو پانی دے گا، اس کو زمین میں گاڑنا پڑے گا. اس کے بعد پھر نل چلاؤ گے تو پھر پانی آئے گا، بالٹی بھر جائے گی. سمجھ رہے ہو نہیں؟ اسی طریقے سے نل ایک ذریعہ بن گیا. تو یہ آپ کے جو استاد ہیں، اساتذہ ہے نا، یہ علم سکھانے کے ایک آلہ اور ذریعہ ہے. ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان کا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ان کے دل کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے. جب استاد قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے اپنے شاگرد کو اور حدیث پڑھاتا ہے اپنے شاگردوں کو، تو ان کا قلب کا تعلق کس سے جڑ جاتا ہے؟ روزے اطہر سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جڑ جاتا ہے. تو علم وہاں سے آتا ہے، روزے اطہر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے تعلق جڑ جاتا ہے. تو یہ وہاں سے جب شعاع آتی ہے، نورانیت آتی ہے، تو وہ ہمارے قلب کے اندر آتی ہے، ہمارے دل دماغ کو روشن کر دیتی ہے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ لیکن اگر ہم اپنے استادوں کا ادب نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، تو ان شعاع سے، اس نورانیت سے ہم محروم ہو جائیں گے. جب ہمارے پاس روشنی نہیں ہوگی تو ہم تو اندھے ہیں، راستے کا علم میں اندھے ہیں، تو کہیں ٹکر کھا کے گر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اگر کسی سے کچھ بھی نہیں آتا، اس کے اندر عاجزی ہے، احترام ہے اور قدر عزت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا اپنی قدرت سے. ایک واقعہ یاد آیا کہ ہمارے والد صاحب کے پڑھنے کے زمانے میں ایک طالب علم تھا بہار کا. اس سے کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا تھا اس کو. تیسری جماعت میں پڑھتے تھے تو، لیکن نیک تہجد گزار. مدرسے میں بھی روٹی نہیں ملتی تھی. سہارنپور میں مدرسہ مظاہر میں روٹی نہیں ملتی تھی، کیونکہ اصول ہے وہاں کے بڑے مدارس میں. آخر اساتذہ نے کہا کہ یہ تو بیکار ہے، کہیں کام کر لے گا، اس کی اتنی عمر ہو گئی، پڑھنا پڑھانا تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
تو حضرت سید عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مدرسہ مظاہر ان کے ناظم تھے. تو کہا کہ ان کو ہم نے برکت کے لیے رکھ رکھا ہے کہ ان کی برکت سے جو ہے مدرسے کی جو ہے طلبہ میں برکت رہتی ہے، مدرسے میں بھی برکت رہتی ہے. یہ برکت کے لیے ہے، بس سمجھ لو یہاں پر. کیونکہ اساتذہ کو ان سے بےانتہا محبت تھی، وہ بہت نیک تھے، طلبہ کا بھی احترام کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کا اساتذہ کا بھی بہت احترام کرتے تھے. آتا کچھ نہیں تھا ان کو. محلے سے جو ہے 3 روٹی ملتی تھی ایک ٹائم کسی کا گھر سے. آخر کار دوپہر کا وقت تھا، کھانا لے کر آ رہے تھے. ٹفن میں تو ایک مری ہوئی کتیا، سڑی ہوئی کتیا کھجلی کی راستے میں پڑی ہوئی تھی، بیمار کتیا. تو اس نے جب اس کی طرف منہ بڑھایا تو ان کے دل میں رحم پیدا ہو گیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اتنا سوچا کہ اللہ کی مخلوق ہے، نہ معلوم کب سے بھوکی ہے. میں تو کھا لوں گا لیکن یہ کب سے بھوکی ہے. ٹفن کھولا، ایک روٹی اس کو ڈال دی اور جانے لگی. تو اس نے جلدی جلدی کھائی. کہا کہ اب نہ میرا پیٹ بھرے گا نہ اس کا، میں زیادہ پانی پی لوں گا. دوسری روٹی بھی ڈال دی کہ میں ایک روٹی کھا کر کے پیٹ بھر لوں گا. اس نے وہ کھائی تو اپنے دل میں خیال آیا کہ اب تو اس کا بھی بھلا نہیں، میرا بھی بھلا نہیں. پورا ٹفن میں لوٹ کر کے اور چلے گئے. اللہ کا شکر ادا کیا. تو اس کتیا نے کھایا اور آسمان کی طرف نہیں اٹھایا اور کچھ کہا. یہ بیچارہ ہے، پانی پیا، زور کی نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا. پڑھنے کے لیے بیٹھے تو تمام کتابوں میں حفظ یاد تھی. سمجھ رہے ہو نا؟ کافیہ کتاب کی جب عبارت پڑھی، 5ویں گھنٹے میں کافیہ کا سبق ہوتا تھا، تو وہ بغیر دیکھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دی. اور اس کے بعد اس کا مطلب، اس کے معنی اور ایسی ایسی باتیں بتائی کہ علامہ صدیق صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے. امام النووی تھے، شرح جامع اور کافیہ. وہ دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے. اس کے بعد دوسری کتاب رکھی، وہ بھی حفظ یاد. تیسری کتاب رکھی، وہ بھی حفظ یاد. اور کتابیں رکھی تو یہاں تک کہ بخاری، مسلم اور صحیح ستہ کی تمام کتابوں نے حفظ یاد. اور ایسے ایسے سوال اور ایسے ایسے جواب اور ایسی خاص باتیں انہوں نے جو وہاں پر بیان کی تو تمام اساتذہ دنگ رہ گئے اور کہا کہ صوفی جی یہ بتاؤ کہ تم نے کیا عمل کیا ہے. اللہ نے ان کو اتنا علم سے نواز دیا کہ تمام کتابوں نے حفظ یاد ہو گئی. تم نے کیا عمل کیا ایسا؟ کہا کہ اگر ہم نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا. کہ یاد کرو تم نے کیا عمل کیا. اب یہ چھوٹا سا عمل تھا، اللہ کو پسند آ گیا. کوئی بڑا عمل ہے؟ تو کہا کہ ایک عمل کیا ہے میں نے، ایسے ایسے بات کی. اور اس نے کتیا نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کچھ کہا. کہا کہ اچھا تم اس لائق نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں علم کی دولت سے نوازتا، لیکن تم نے اللہ کی اس مخلوق کے اوپر رحم کیا، اس کا درد تمہارے دل میں پیدا ہوا. تم نے جو ہے نا اپنا کھانا اس کو کھلا دیا. اس کتیا نے تمہارے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ علم دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر علم کے دروازے کھول دیے. تو وہ بہت بڑے اپنے وقت محدث مفسر، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا. تو اللہ تعالیٰ نقطہ نوازے اس طریقے سے. ایک کتیا کو کھانا کھلانے سے ان کو کتنے بڑے محدث بنا دیا، اور ایک محدث کو بس کا ڈرائیور بنا دیا گستاخی کی وجہ سے. ہو گیا پر